الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ایک چھوٹا سا بورڈ ریہڑی کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں، وہ پیسے کونے پر رکھے ریگزین کے گدے کے نیچے رکھ دیجئے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے جانا اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 100، 50، 10 کے نوٹ پڑے تھے، میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے، دیکھا ایک بارش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کے کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا؟ نام پوچھا، بولا علی حسن۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پر بیٹھے تھے، چائے آئی، کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہیں، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے، میرا کوئی بال بچہ نہیں ہے، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں۔ اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ ہی میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے ان کو بٹھایا، ٹیک لگوائی، انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑایا کر، تیرے رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑاؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا، آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو ریہڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جایا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر، اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ سوریا اللہ سے پائی پائی وصول دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں، اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی نے پلاؤ بنا کر رکھ گئی، نوٹ لکھ کر گئی اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پشت پر لکھا ہوا تھا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا، کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میری رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے بس اللہ